بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب. اسٹرالوجر ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے آج میں نے پوچھنا ہے جی 2025 میں وہ کون سے ایسے بروج ہیں جن کا بد عملیات کے ذریعے رزق باندھا جا سکتا ہے، جو رزق میں جن کے اضافہ ہو رہا ہوگا اس کے اوپر اگر بد عملیات کیے جائیں یا کالا جادو کیا جائے تو اس سے ان کے رزق میں کیسے کمی ہو سکتی ہے، اور وہ کون سے 4 بروج ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھیں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر یہ کیسا ہے کہ جی عملیات کے ذریعے آپ کے رزق میں جو رزق آپ کا بڑھ رہا ہوتا ہے وہ اس کو روکا جا سکتا ہے؟ یہ لوگ اتنی حد تک چلے جاتے ہیں کہ جی آپ کے رزق کے پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. رزق، عزت، ذلت، زندگی، موت، اولاد، اس کے علاوہ جنت، دوزخ، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل کوئی کسی کا رزق باندھ نہیں سکتا. بالکل. اگر اللہ کی رحمت ہے تو کوئی رزق باندھ نہیں سکتا. اچھا، جن لوگوں کے ساتھ یہ ایشو آتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا جو کانٹیکٹ ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، یا تو وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، آزمائش کا معاملہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. یا کانٹیکٹ جو ہے وہ اس کا کنیکشن لوز ہوتا ہے، تو وہ پھر جو ہے وہ تکلیف جو ہے وہ آ جاتی ہے. بالکل. مین جو چیز ہے وہ کانٹیکٹ ہے، ٹھیک ہے. ربط، تعلق، اللہ رب العزت پہ کامل ایمان ہونا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب جس طرح سے مثال کے طور پہ ہم بات کرتے ہیں روپے پیسے کی، تو ہم مارس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، مارس جو ہے وہ رول کرتا ہے کرنسی کو، فائنانس کو. جہاں پہ وہ رول کرتا ہے نا آرمڈ فورسز کو، ایجنسیز کو، پولیس کے محکمے کو، یا بلڈ سے ریلیٹڈ چیزوں کو، ٹھیک ہے. بچرز کو. ٹھیک ہے، تو ہم مارس کو بیسیکلی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے. کہ کسی کے خانہ پیدائش پہلا جو ہے اس میں مارس کے کیا اینگلز وہاں سے بن رہے ہیں، یا مارس موجود ہے مگر پہلے خانے میں، تو اس کو کون سے آسپیکٹس جو ہیں وہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، مارس سے ہم لوگ پڑھتے ہیں قرض، مایوسی، ڈپریشن جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نظر بد، حسد، جادو، ٹھیک جو ہے. بھی آپ کہہ لیں، بد عملیات. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کے گھر میں مارس جو ہے وہ ویک ہے. اب اس وقت پرابلم یہ ہے کہ مارس جو ہے وہ ہے اپنے حبوط والے مطلب اس میں فال میں اس وقت مارس ٹھیک ہے. انتہائی ویک ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر بہت سارے چانسز ہیں کہ ایریز والے جو لوگ ہیں نا، ان کی انرجیز جو ہیں ان پہ اٹیک ہو سکتا ہے. اچھا، پہلا برج جو ہے ایریز ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جن کو اپنی تاریخ پیدائش یاد ہے وہ تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مگر ایریز سے جو منسوب حروف ہیں نا، الف، لام اور عین، ٹھیک ہے. یہ جن جن لوگوں کے نام کے پہلے حروف یہ ہیں وہ بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں. رزق کا دروازہ وہ دروازہ ہے کہ اللہ چاہے تو آسانی سے کھول دے، ٹھیک ہے. یا پھر اس کو کھلوانے کے لیے بہت زیادہ مشکل جو ہے وہ پیش آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، نظر بد اور حسد کے تھرو ہی زیادہ تر لوگوں کے اوپر اس چیز کی جو ہے نا امپلیمنٹیشن کی کروائی جاتی ہے. جادو جو ہے اس کا ذکر تو ہے قرآن کریم میں، وہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ جادو ہوتا ہے، بالکل، مگر اس کو باطل کرتا ہے قرآن پاک. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایریز والے جو ہیں ان کے اوپر جو ٹائم مشکل کا خدا نخواستہ رزق کے حوالے سے، نظر بد جو ہے وہ بھی جادو کی بدترین قسم ہے. حدیث مبارکہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ نظر بد جب بدترین، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک ٹائم آئے گا کہ میری امت کے نوجوان جو ہیں وہ نظر بد کی وجہ سے جو ہے وہ دنیا سے جانا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. ایریز والے جو ہیں مارچ 2025 سے لے کے ستمبر 2025 تک، اچھا، ان کے لیے یہ کمزور ایریا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک تو گرہن بھی آئے گا، ٹھیک ہے. دو گرہن ہیں. ٹھیک ہے. اور جو بڑا جو سورج گرہن ہے 29 مارچ کو، وہ اٹ سیلف ایریز میں لگ رہا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے پری ایفیکٹس، پوسٹ ایفیکٹس جن کو اچھا آپ دیتے ہیں نا، مطلب عزیز رشتہ دار ہیں ان کو آپ کی
ڈیٹ آف برتھ کا بھی پتہ ہے, آپ کی والدہ کا نام بھی پتہ ہے, تو بہت زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے جاننے والے لوگوں کی طرف سے ایریز جو ہیں ان کو متعدد, یہ تمام جو بروج ہیں اپنے جو آستین کے سانپ آستین کے سانپ جو ہیں. بالکل. اچھا, اب اس میں یہ کہوں گا جو وہ ایریز والے جن کا کانٹیکٹ کمزور ہے اللہ رب العزت کے ساتھ, اللہ اپنا کانٹیکٹ اسٹرانگ رکھتا ہے ہمیشہ, کیونکہ وہ خالق ہے, مالک ہے, اس نے ہمیں بنایا ہے, وہ ذمہ دار ہے. ہم غیر ذمہ داری کر جاتے ہیں, تو اپنے کانٹیکٹ کو اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ اسٹرانگ رکھیں. ٹھیک ہے, بالکل. اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز اپنی پراپر رکھیں. بالکل. اس کے بعد قرآن کریم جو ہے نا اس کو روزانہ کھولیں, 10-15 آیتیں پڑھ لیں, ایک رکوع پڑھ لیں. ٹھیک ہے, یہ کرتے رہیں گے, بچت ہوتی رہے گی. کوئی تعویذ, کوئی گنڈا, کوئی دھاگا, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ اینی ون. ٹھیک ہے, اصل جو مدد آنی ہے وہ اللہ کی طرف سے آنی ہے. اچھا, اب اس میں جو آپ کو ریزن میں نے بتایا نا کہ مارس از ان اے لو پوزیشن. ٹھیک ہے, اب جس وقت یہ 21-22 مئی کو اس پوزیشن سے نکل بھی جائے گا نا, ٹھیک ہے, تو 10-15 دن ایک ریلیف کا ٹائم آئے گا. اس کے بعد اس کو پھر پرابلم آئے گی زحل کی طرف سے. ٹھیک ہے, اس لیے سپٹمبر تک جو ہے نا ایریز والے, مارچ سے ستمبر تک اپنا کانٹیکٹ اگر لوز ہے اس میں نماز اپنی پراپر کر لیں. کہتے ہیں القرآن الحکیم. ٹھیک ہے, وہ ساری چیزوں کا حل اسی میں ہے. بالکل. ٹھیک ہے, کتاب الحکمہ ہے نا. بالکل. اچھا, دوسرا جو برج آتا ہے وہ آتا ہے جیمنائی. جیمنائی والوں کے لیے ٹائم پیریڈ جو ہے وہ فروری سے لے کے اگست تک کا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جیمنائی کا رولنگ لارڈ ہے ورگو. اوکے. ٹھیک ہے, اور جیمنائی جو ہے وہ ایئر سائن ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ کوشش یہ کریں, وہی والی بات ہے. ایریز کے لیے میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ کیا کرنا ہے. ایک تو نماز اور قرآن پاک, وہ تو جنرل بات آ گئی نا, وہ تو ہمیں کرنا ہی ہے. بالکل. آپ اگر مثال کے طور پہ ایریز والے ہر جمعے والے دن صلاۃ التسبیح پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تیسرا کلمہ جس میں پڑھا جاتا ہے نا. ایریز والوں کا دوبارہ بتا رہے ہیں. ایریز والوں کا بتا رہا ہوں میں وہ بھول گیا تھا. ٹھیک ہے, آپ صلاۃ التسبیح ونس اے ویک جو ہے نا, ٹھیک ہے, وہ پڑھیں, آپ کو انرجی ملتی رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد, اور یہ اس کا حل بھی ہے, کوئی جادو وادو کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو تھا, سامری کے جو چیلے چانٹے تھے ان کے سامنے, ان کے سانپوں کے سامنے ایسے پھینکا, وہ اژدہا بن کے سب کو نگل گیا. وہ اللہ والے تھے نا, اللہ پہ بھروسہ کر کے. بالکل. اور پھر اسی طرح وہ فرعون جس طرح سے غرق ہوا, وہ بھی ہے بات, وہ ایمان پختہ ہونا چاہیے. اچھا, اس کے بعد دوسرا ہم برج کر رہے تھے جیمنائی. جیمنائی والوں میں یہ ہے کہ اگر تو ڈیٹ آف برتھ آپ کو یاد ہے ٹھیک ہے, اگر آپ کو ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے اور نام کا پہلا حرف آپ کا قاف ہے, انگلش کا ورڈ کیو ہے, اور دوسرا ورڈ کاف ڈنڈی والا جو ہے کے, ٹھیک ہے, تو بھی آپ کا برج جو ہے جیمنائی ہے. اگر آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے تو ان لوگوں کو جو مسئلہ آ سکتا ہے وہ فروری 2025 سے اگست 2025 میں آ سکتا ہے. خاص طور پہ جو جیمنائی خواتین ہیں جن کی شادیاں ہونی ہیں ان کو بھی پرابلم آ سکتی ہے, اور جو جیمنائی والے مرد حضرات ہیں, ٹھیک ہے, جو خاص طور پہ ہے نا اس کے ساتھ کمیونیکیشن کے ساتھ, لکھنے لکھانے کے ساتھ, پڑھانے کے ساتھ, جو مطلب ایکسپریشن کے جو سروسز دے رہے ہیں, سیلز والے ہیں, مارکیٹنگ والے ہیں, تو ان لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ان کے لیے بھی میں عرض کر دیتا ہوں, آپ یہ کریں کہ نماز فجر کے بعد جو ہے 7 مرتبہ آپ آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھیں, اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ, اور رات کو جب آپ سونے لگیں تو بھی آپ یہی کام کریں. کیونکہ زیادہ تر شیطان جو ہے یا شیطانی طاقتیں, ارواح خبیثہ, وہ ایکٹ اپون کرتی ہیں ہمارے اوپر, یا تو ہم ناپاک حالت میں رہیں تب, یا پھر ہم جب سوتے ہیں اس وقت. کوشش یہ کریں اگر آپ ٹوائلٹ جاتے ہیں تو آپ اپنا وضو جو ہے وہ قائم کر کے باہر نکلیں. ٹھیک ہے, یا باہر نکل کے اگر ارینجمنٹ تو اپنا وضو کریں. وضو کی حالت میں ذکر اذکار قدرتی نکلتا رہتا ہے دل سے, اور ویسے بھی پاکیزہ حالت میں جو ناپاک طاقتیں ہیں وہ کم ہی پنگا لیتی ہیں آپ سے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے یہ آیت الکرسی والا کام جو ہے جیمنائی والوں نے یہ کرتے رہنا ہے, بڑا سمپل ہے یہ. ٹھیک ہے, ایک سوال ہے,
یہ جو ان پر جادو ہوگا وہ ان کے رشتہ داروں کی طرف سے ہوگا یا کولیگس کی طرف سے یا جہاں بزنس کر رہے ہیں ان کے قریبی لوگ, ان کے جو قریبی لوگ والے لوگ ہیں, قریبی لوگ یعنی جن کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہے, جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں وہ بھی آپ کو جانتے ہیں, آپ بھی ان کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اوور آل جو ہے نا محتاط آنے جانے والے لوگوں پہ خاص طور پہ نظر رکھیں. گھر رکھے کیا مطلب یہ بس اللہ کی نظر کرم جس کے اوپر ہو جاتی ہے نا, ٹھیک ہے, اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں, ایک بندے کے ساتھ نا تھا ہمارا کوئی تعلق تھا, مطلب ایسٹرالوجی کے حوالے سے یا کچھ اور چیزوں کے حوالے سے. وہ انتہائی خبیث انسان تھا, جیلس رہتا تھا وہ. ٹھیک ہے, مجھے طنز اس نے کرنا کہ جی آپ تو بہت پڑھے لکھے ہیں اور ایسے ہے. اس کی باتوں سے حسد کی بو آتی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا خیر, اس نے کوشش کی. دیکھیں قدیر صاحب, ہر انسان بیٹیوں بہنوں والا ہوتا ہے. بالکل. آپ اگر خود گھر میں بیٹیاں یا بہنیں ہیں آپ کی, تو آپ کو دوسرے کے لیے برا نہیں سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے, برا سوچنے والے کو کچھ بھی نہیں بنتا. بالکل. ٹھیک ہے. وہ جو چور ہوتے ہیں نا, ان کے دیوے نہیں جلتے. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. صحیح ہے نا. اور جہاں پہ وہ چوری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دیے جلا کے رکھتا ہے ان کے. تو بات یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے نا, یہ دھیان میں رکھیں کہ جو قریبی لوگ ہوتے ہیں نا وہی زیادہ تر تنگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ بندے کا میں آپ کو بتا رہا تھا, وہ اب پچھتاتا ہوگا. بہرحال بہت سارے کام ہمارے مشترک تھے کہ ہم مل کے بھی کرنا چاہ رہے تھے, کرتے بھی تھے. کچھ اس طرح کے کاروبار تھا, کام تھا. آپ سمجھ لیں ہی واز مائی بزنس پارٹنر. تو بہرحال حسد جو ہے مجھے سمجھ آ گئی, سائڈ پہ ہو گیا میں. تو یہ ہے کہ جہاں پہ سمجھ آ جائے نا, جیمنائی والے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں لوگ, مرکری جو ہے نا انٹیلیجنس کو ڈیل کرتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ سائڈ پہ ہو جائیں. جہاں پہ رزق کے معاملات جڑے ہوئے ہیں نا, وہاں میں نے آپ کو بتایا سب سے مشکل کام رزق کا دروازہ کھلوانا ہے. وہ بند ہو جائے وہ مشکل ہوتا ہے کھلنا, مگر یہ ہے کہ آپ اپنی عبادات جو ہیں وہ انٹیکٹ رکھیں. اس کے بعد حضور والا آتا ہے دوسرا برج, جو تیسرا برج جو آتا ہے مارس کے انڈر ہے, تو وہ واٹر سائن, اس کا نام ہے اسکارپیو, برج اقرب. ٹھیک ہے. اقرب والے جو ہیں جہاں پہ ان کے لیے مشکلات آ سکتی ہیں اپنے کیے گئے الٹے کاموں کی وجہ سے, فیملی ریلیشنز خراب کر سکتے ہیں اپنی بد عادات کی وجہ سے, جن کے ذائچے میں پہلا گھر نیگیٹو ہے. سارے اسکارپیوز تو برے نہیں ہیں, اللہ نے بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اسکارپیو پیدا کیے ہیں جنہوں نے انسان کی فلاح کے لیے بہت کام کیے ہیں. بالکل. جس کا ذائچہ پیدائش کمزور ہے نا, اس کے لیے بہت سارے چانسز ہیں کہ اپریل سے سپٹمبر تک جو ہے نا ٹائم, اس کی ہیلتھ کے حوالے سے بھی ایشوز آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا رزق سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں, بلز کی پیمنٹس یعنی وصولی جو کرنی ہے جہاں سے, ٹھیک ہے, وہاں سے. پھر جو آپ نے اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہے, آپ نے اینٹیسپیٹ کیا ہے کہ وہ آپ کو 2 4 6 مہینے میں واپس کر دے گا, ٹھیک ہے, نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, یہ بھی رزق کا رستہ رکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر کسی میکینیکل کام سے وابستہ ہیں تو اپریل سے لے کے سپٹمبر تک, میکینیکل کا مطلب ہے اگر آپ نے کوئی فیکٹری لگائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کسی بھی چیز کی, چھوٹے لیول پہ ہے, بڑے لیول کے اوپر ہے, میڈیم لیول کے اوپر ہے, بہت سارے چانسز ہیں کہ آپ کا یہ ویک ٹائم جو ہے ڈیو ٹو دا ریزن کہ آپ کا رولنگ لاٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس نے آگے نکل کے زحل کے جکڑ بند میں آ جانا. تو یہ یہاں پہ پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی نیگیٹو ہیبٹس ہیں آپ کی, خدا نخواستہ, آپ ان کو ترک کریں, استغفار کی کثرت کریں. ٹھیک ہے. کم از کم 7000 مرتبہ استغفر اللہ جو ہے وہ روزانہ پڑھیں, 7000 ٹائمز. اور یہ آپ کا لگ جائے گا. آپ اس کو ٹکڑوں میں پڑھ لیں. ٹھیک ہے, آپ 1000 کر کے پڑھ لیں, ہر نماز کے بعد 1500 پڑھ لیں, 2000 ایسے پڑھ لیں. بالکل. ٹھیک ہے, 7000 کی گنتی پوری رکھنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے. تو پھر ہوگا کیا, اللہ کی مہربانی سے. کتنے دن تک پڑھیں اس کو؟ اپریل سے لے کے ستمبر تک تو پڑھیں. اپریل یکم سے شروع کر لیں, ستمبر کی 30 تاریخ تک اس کو پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے. خود پڑھیں یا کوئی گھر میں؟ نہیں, خود پڑھیں. استغفر اللہ تو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایون یہ کہ جو ہمارے نان مسلم ویورز ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. بات آپ کچھ بھی کر لیں, آپ گاڈ کہہ لیں, آپ برہما کہہ لیں, آپ بھگوان کہہ لیں, اصل بات تو اللہ رب العزت ہے نا. بالکل. تو وہ گھوم کے بعد وہ ہے ہی ایک. بالکل. اچھا, تو یہ کہ جو نان مسلمس ہیں وہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں, اسکارپیوز خاص طور پہ, استغفر اللہ.
ٹھیک ہے. بڑا صحیح. اچھا یہ پھر یہ ہوگا کہ ریورس ایفیکٹ بھی جو ہے وہ جاتا ہے. اچھا یعنی جو کر رہا ہے ہاں وہ الٹ کے اس کے اوپر بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا رسک بھی بند ہو سکتا ہے. یعنی وہ جو کر رہا ہے نا ہاں جی ہاں جی, اس کو سیم لیول کا تھپڑ جو ہے نا وہ قدرت کی طرف سے پڑ سکتا ہے. کیا بات. ٹھیک ہے, کیا آپ اپنی روٹینز کو ٹھیک رکھیں. جو کرے گا وہ پھنس جائے گا, وہ بھرے گا. وہ بھرے گا, یا وہ کہتے ہیں جیسا کرو گے ہاں ویسا جو بھرے کر گا. گیا اس طرح کا وہ مر گیا. ہاں اچھا بالکل. یہ آ جاتا ہے جی تیسرا برج. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے کیپریکون. کیپریکون والے جو ہے نا پچھلے سال سے روپیہ پیسہ جو ہے جیسے ہی پچھلا سال جولائی شروع ہوا ہے نا, ٹھیک ہے. تو پچھلا سال تھا بھی ذوحل کا سال, 8 نمبر کا سال. ٹھیک ہے 8 نمبر کا سال تھا, ویسے بھی ذوحل حاوی رہا ہے اس میں. تو آپ دیکھیں پبلک ڈیمونسٹریشنز دنیا میں ہوئی, یہ ہوا یہ ہوا. بالکل بالکل. اچھا تو یہ جو ہیں لوگوں کی نظروں میں آلریڈی آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ ان کے اس وقت گرد جن کے پاس اچھے پیسے آ رہے ہیں نا, ہاں جی ان کے گرد خوشامدی لوگ جو ہیں, اور آپ کو پتا ہے خوشامد ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہے, بالکل. اسی کے اندر سے آپ سے حسد کرنے والے لوگ نکلتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. اب آپ نے کیا ایم بی اے, ٹھیک ہے. میں میٹرک پاس ہوں, میں آپ سے اگر حسد کرنا شروع کروں میرا آپ کا کوئی حساب بنتا تو نہیں ہے نا, بالکل. میں اپنے آپ کو ہی خراب کروں گا نا. بالکل. ٹھیک ہے, آپ کی جو پوزیشن ہے میں کہوں گا جی میری کیوں نہیں ہے. ہاں تو بالکل. حسد کے اندر جو سب سے چیز خراب ہوتی ہے نا, آپ کا محنت نہیں کرنی, حسد کرنا. ہاں آپ کا منطق جو ہے نا, منطق ہاں لاجک, اس کی سینسنگ وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے, جو حسد کرنے والا ہوتا ہے نا وہ اپنے نفس کی آنکھ سے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور نظر بد کی ایک علامت بڑی بہت جگہوں کے اوپر ہے کہ جو نظر بد لگانے والے لوگ ہوتے ہیں, میل ہیں یا فیمیل, ان کی آنکھوں کے اندر ایک خاص کیمیکل پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. ہاں اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ہٹ کرتا ہے تو نظر لگتی ہے. یہ آپ کے علم میں نہیں تھا؟ نہیں میرے ہاں یہ ایسا ہی یہ ہے. تھا کہ اندر سے ایک آہ نکلتی ہے جو دوسرے کو ڈسٹرب کر دیتی ہے. آہ جو ہوتی ہے وہ اور چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آہ ہوتی ہے جس طرح ہرن ہوتا ہے نا. ہاں اچھا چلیں, ہرن کی چیخ کو کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں اندازہ. اس کو کہتے ہیں غزل. اچھا. جو غزل ہوتی ہے نا وہ ہرن کی چیخ کو کہا جاتا ہے. وہ تکلیف سے جو چیز نکلی ہوئی ہوتی ہے وہ ہرن کو غزال بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ غزالی آنکھیں ہیں, ہاں یہ سنا ہے وہ ہرن سے ریلیٹ کی جاتی ہے. ہرن کی آنکھیں خوبصورت ہوتی ہیں. ہاں جی. تو جو غزل ہے وہ چیخ ہے ہرن کی, اور جو آہ ہے وہ نکلتی ہے کسی ظلم کے نتیجے میں. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ جو چیز ہے یہ سینیریو حسد والا یہ اور ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ آ نہیں ہے, یہ خواہ مخواہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا ان لوگوں کو کیپریکونینس کو ایک تو اپنے روپے پیسے کی ارننگس کی حفاظت کرنی چاہیے, فالتو فضول پیسے نہ خرچ کریں. ٹھیک ہے. جہاں پہ ضرورت ہو صرف وہی کریں. اگر زیادہ پیسے ہیں آپ کو ٹیمپٹ کیا جا رہا ہے کہ جی کریں, آپ نہیں مانیں گے نا, لوگ آپ پہ کوشش کریں گے اس کے پاس پیسہ ہے, کچھ جادو, کوئی کالا جادو, کوئی تعویذ دھاگا کریں ہاں تو اس سے پیسہ نکلوائیں. کیپریکونینس کا میں کہوں گا کہ جنوری سے اگست تک کا جو ٹائم ہے نا اس میں بہت خیال سے, اور خاص طور پہ وہ کیپریکونینس جو اللہ رب العزت سے دور ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جن سے اللہ رب العزت دور ہے, اللہ رب العزت تو شاید سے بھی زیادہ قریب ہے. بالکل. یہ ہم ہی ہیں جو دور ہوتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. بالکل تو ایسے ہی ہے. اپنی جو دوری ہے نا اس کو ختم کر کے واپس پلٹ جائیں اللہ کی بارگاہ میں. بالکل. ٹھیک ہے. آپ کے لیے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جو میں نے ورگوں کے لیے نہیں بتایا کچھ پڑھنے کے لیے, وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. ورگو ہم نے ڈسکس بھی نہیں کیا. سوری, جو اسکارپیو ہے, اسکارپیو. اسکارپیو کے لیے میں نے بتایا نہیں کچھ پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے. تیسرا کلمہ اور استغفار. ٹھیک ہے. استغفار 7000 دفعہ بتایا. ٹھیک ہے. تیسرا کلمہ اس کے اندر اگر ایڈ کر لیتے ہیں نا یہ بھی وہی ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ اگر پڑھتے ہیں 70 مرتبہ 70 ٹائمز ایکولی گڈ. اگر آپ 7000 مرتبہ مثال کے طور پہ استغفار نہیں پڑھ سکتے تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, یہ 70 مرتبہ اپنی روٹین میں شامل کر لیں. ٹھیک ہے. یہ بھی اچھا اب کیپریکونینس کا میں بتا دیتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے تو نماز, قرآن پاک, درود پاک کی کثرت کریں. بالکل. کم از کم بہترین حصار جو ہوتا ہے نا وہ درود پاک کا ہے. بے شک. ٹھیک ہے. کوئی شک نہیں. اچھا آپ درود پاک جو ہے اس کو ہدیہ آپ نے کرنا ہے, تحفہ کرنا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں. اور دوسرا درود شریف جو ہے
اس میں آپ سیلف لیس ہو کے پڑھ رہے ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے. آپ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ آپ درود اور سلام خود بھی بھیجو اور فرشتوں سے بھی بھجواؤ ٹھیک ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو اللہ رب العزت بڑا راضی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اے ابن میرے آدم، پسندیدہ بندے پر تم ضرور ابن سلام آدم، بالکل یہی تو میں تمہاری پیدائش سے پہلے کا کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، یہ واحد ایسی چیز ہے جو حصار بناتی ہے. اللہ تعالیٰ کی خاص نظر اس شخص پہ ہوتی ہے جو درود کی کثرت کرتا ہے. اور ہاں یہاں پہ نا ایک پوائنٹ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں ہم نوکری جہاں کرتے ہیں بالکل ہم انڈیپینڈنٹلی کر رہے ہیں، مالک 24 گھنٹے سر پہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ہمارا کام کیا ہے کہ رزق حلال کے لیے اپنی نوکری جاب کو ایمانداری کے ساتھ کریں. مالک ہمیں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا. بالکل اب آقائے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مالک ہیں. ٹھیک ہے، ہم غلام ہیں ان کے. تو ہمیں درود پاک اس طریقے سے بھیجنا ہے جیسے ایک نوکر اپنے آقا کی غیر موجودگی میں اس کی دی ہوئی جاب کے ساتھ جسٹیفیکیشن کر رہا ہے نا. بالکل یہ سمجھ کے درود پڑھیں کہ آقا تک جانا ہے، درود کے ذریعے ہی جانا ہے اور وہاں تک پہنچتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو بھی مجھ پہ درود بھیجتا ہے نا بالکل وہ مجھ تک پہنچتا ہے. میں نے میں بیٹی لمبی ہو جائے گی، شارٹ ایک بات بتاتا ہوں آپ کو. ایک چیز پڑھی میں نے، کافی سال ہو گئے، شاید پہلے بھی آپ کے ساتھ ذکر ہوا تھا. ایک بندہ تھا تو اس نے نہ کبھی نماز پڑھی نہ اس نے کبھی کوئی اس طرح کا کام کیا تھا. وہ مسلمان، تو وہ فوت ہو گیا. اب وہ فوت ہوا تو قبر میں جو فرشتے آئے انہوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ اس کا مجھے نہیں پتا. تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہا اسلام ہے. اور تیرا نبی کون ہے؟ اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا. خیر فرشتوں نے اس کو لیا اور آسمان کی طرف پرواز کی. اب جب کوئی فوت ہوتا ہے نا تو ایکسیپٹنس اگر ہو جائے تو اور معاملہ ہوتا ہے. آسمان سے آواز آتی ہے کہ کون آیا یا کس کو لے کے آئے ہو. اللہ کو تو پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بتاتے ہیں کہ جی یہ بندہ ہے، اس کو لائے ہیں، یہ والی روح لائے ہیں اور یہ کسی کو نہیں جانتا. تو حکم آتا ہے کہ اس کو پٹخ دو، یہ پتال کے اندر دھس جائے. اچھا اب یا جہنم میں اس کو جو ہے وہ بھیج دو. تو وہ میں نے پڑھا کہ جب فرشتے اس کو لے کے جاتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لا کے روکتے ہیں اور کہتے ہیں میں اللہ سے سفارش اس کی کر کے آتا ہوں. تو فرشتے کہتے ہیں یہ تو آپ کو بھی نہیں جانتا سرکار. آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں اس کو جانتا ہوں. اللہ رب العزت سے درخواست ہوتی ہے اور پھر اس شخص کو جنت کی طرف جو ہے وہ بشارت دے دی جاتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ وجہ کیا ہے؟ درود پاک کی بتا رہا ہوں آپ کو فضیلت. یہ بندہ ایک دفعہ اپنی گلی میں انٹر ہوتا ہے تو ٹینٹ وینٹ لگے ہوتے ہیں، درود اور سلام کی نا محفل ہو رہی ہوتی ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک جو ہے وہ بھجوایا جا رہا ہوتا ہے. یہ چلتے چلتے اپنے گھر میں انٹر ہوتے ہوتے نا ایک دفعہ درود پڑھ لیتا ہے، بس زندگی میں ایک دفعہ صرف. تو اسی بنا پہ آقا فرماتے ہیں کہ میں اس کو جانتا ہوں. مجھے نہیں جانتا کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں. رحمت للعالمین ہے نا. تو درود پاک کی اتنی برکت ہے. میں سب سے کہوں گا جو یہ بروج ہے وہ بھی، اور سب کو کہوں گا ٹھیک ہے کہ درود پاک جو ہے نا اس کو کم از کم روزانہ 300 مرتبہ تو پڑھیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے آگے آپ کی اپنی محبت ہے. بالکل آپ درود پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد درود ابراہیمی جو ہے وہ تو خیر ایک بات ہی اور ہے. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اچھا اب کئی دفعہ میں نے کمنٹس دیکھے کہ جی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چلیں آپ یہ بھی پڑھ لیں. و علی آل محمد جو ہے یہ درود ابراہیمی کے اندر ہے، وہ الف سے نہیں ہے، عین سے ہے. اگر الف سے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ سوا. ٹھیک ہے. یہ عین سے ہے، عین لام چھوٹی ہے اور کھڑی زبر، اس کا مطلب ہے ود. ٹھیک ہے. تو یہ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، کثرت سے پڑھیں. ٹھیک ہے. یہ 4 بروج تھے ہمارے. اور سب صدقہ بڑی بڑی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، ان کے لیے کوئی صدقہ ہے؟ ایریز والے جو ہیں اگر پنک کلر کی دال کا صدقہ دیں، گوشت کا صدقہ دیں منگل والے دن.
ٹھیک ہے، بہترین ہے. زبردست. ساتھ پڑھائی بھی کریں، ٹھیک ہے، نمازیں بھی رکھیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اچھا مارچ میں نا رمضان المبارک آ رہا ہے. بالکل. سارے بروج جو ہے نا، یہ خاص طور پہ جن کا میں نے بتایا جادو والا، ٹھیک ہے، یہ رمضان کی جو برکات ہے نا اس سے فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے. اس میں آپ اپنی جو عبادات ہیں اس کا جو میگنیٹیوڈ ہے وہ بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر کام آئے گا. پھر جیمنائی والے جو ہیں یہ کپڑا اگر پیلے رنگ کا ٹھیک ہے، کسی کو دیں، ٹھیک ہے، وہ پیلے رنگ کی دال، ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پہ شکر جو ہے وہ چونٹوں کو ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی بہترین ہے. اس کے بعد اسکارپیو والے جو ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے کہ یہ جو گوشت کا صدقہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مارس ہے نا، ٹھیک ہے، گوشت کا صدقہ ہے، سرخ رنگ کا کپڑا ہے، یہ دے سکتے ہیں. پنک کلر کی دال دے سکتے ہیں. کیپریکونینز جو ہیں یہ کریں کہ اناج سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز جو ہے ٹھیک ہے، یہ اگر کر لیتے ہیں نا اس کو ہفتے والے دن ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے. جو اسکارپیو ہے ان کے لیے بھی دن منگل کا ہی ہے. ٹھیک ہے، جیمنائی والوں کے لیے بدھ کا دن ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صدقے کا. اور جو کیپریکونینز ہیں ان کے لیے ہفتے کا دن ہے، سیٹرڈے ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ صدقہ آپ دیں، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور بہت ساری بلاؤں سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. صدقہ بے شک بہت ساری بلاؤں سے آپ کو بچاتا ہے. رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے. لوگ جتنی مرضی کوشش کر لیں آپ کا رزق نہیں رکے گا. بس اللہ کے ساتھ جڑے رہیں، بے شک. اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا. آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.